ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آج جس شخصیت پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ضرورت بھی سمجھتے ہیں اور انتہائی اہمیت کی حامل بھی ہیں، وہ شخصیت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو عفیفہ ہیں، کبریٰ ہیں اور صدیقہ ہیں اور طاہرہ ہیں، اور یہ القابات ان کی شخصیت، ان کی اخلاقیات کی وجہ اور بنا کے اوپر ہیں۔ خواتین و حضرات، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ ملکۃ العرب رہی ہیں، اس حوالے سے تو آپ ملکہ ہیں کہ آپ کے پاس اموال کا ایک ڈھیر رہا ہے، مگر سب سے بڑا خزانہ کائنات کا، جس کے لیے کائنات بنی ہے، جو فخر موجودات اور مقصود کائنات ہے، وہ بھی آپ کی جھولی میں ہے، وہ بھی آپ کے آغوش میں ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ ان کے لیے آپ پہلی گواہ بنی ہیں۔ انہیں رسول ختمی مرتبت کا پہلا سہارا اور پہلا تعاون کرنے والا شخص ایک عورت، اور ایک عورت وہ جو گھر کے امور انبار اور تمام معاملات کو دیکھتی ہیں، اور ایسی شخصیت کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر اور مختلف زاویوں کو پرکھا اور ویسا ہی اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بنایا، جس پہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، اور ایسا غنی کہ آپ کی دہلیز سے لوگ غنی بنتے گئے اور کثرت پاتے گئے۔ یہ کمال آپ کو حاصل ہے۔ میں مزید تشنگی رکھتا ہوں، جاننے کی خواہش رکھتا ہوں علامہ کمیل مہدوی سے، آپ کی شخصیت کو اگر بزبان احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جائے تو آپ کس مقام پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی قد رزقت حبہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بطور رزق خدیجہ کی محبت عطا فرمائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو خاتون جنت ہیں، سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، ان کی اپنی جنت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے، کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات، فاطمہ کی ماں ہیں۔ تمام ازواج رسول رضی اللہ عنہن وہ امہات المومنین ہے بنص قرآنی۔ حضرت خدیجہ بھی ام المومنین ہے، لیکن فقط وہ مومنین کی ماں نہیں ہے، وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ واہ واہ۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں نسل رسالت کی بقا کی ضامن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد و نعمت عطا فرمائی، جن کا ذکر قرآن میں فرمایا سورہ ضحیٰ میں، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ سبحان اللہ، کہ صبح کے اجالے کی قسم، رات کی قسم، جب اس کی تاریکی چھا جائے، آپ کو نہ کبھی ہم نے چھوڑا ہے اور نہ کبھی آئندہ کبھی مستقبل میں تنہا چھوڑیں گے، بلکہ آپ کا جو انجام ہوگا وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا، اور آپ کو ہم وہ عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اس کا ذکر قبلے کی آیت میں بھی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو مصطفیٰ کی رضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے اور اس نے چاہی ہے وہ، سبحان اللہ۔ یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو بغیر مصطفیٰ کے رب تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ان کے وسیلے کے بغیر تو کسی صورت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے تو کیا میں نے آپ کو نہیں پالا؟ جو کہ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا، تو کہا کیا میں نے نہیں پالا آپ کو؟ تو اللہ نے اس عمل کو اپنی طرف نسبت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ غیر معروف تھے، ہم نے آپ کو معروف بنایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے آپ کو غنی بنایا۔ وَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال سے غنی بنایا تھا، لیکن کہا کہ میں نے غنی بنایا آپ کو۔ تو یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، وہ تو انبیاء تو ہیں فقط 1,24,000، لیکن شان یہ ان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اپنا کام کہا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ تو یہ جو وہ شان تھی نا، وہ اللہ سبحانہ، آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، جی جی سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس کنیز خاص کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ان کے مال سے حضور غنی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے غنی بنایا ہے۔ قرآن کریم میں
جہاں پر شوہر اور زوجہ کی بات ہو نا، دیکھیں شوہر اور زوجہ کا رشتہ وہ ہوتا ہے، اس کائنات میں پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور زوجہ کا بنایا ہے، ماں باپ کا نہیں بنایا. حضرت آدم حضرت حوا کا رشتہ جو پہلا رشتہ ہے وہ بنایا ہے. تو اس میں بڑے الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے. لتسکنوا الیہا ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو جو خاتم المرسلین کے سکون کا باعث ہیں وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. جب تو اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں قرآن میں رکھ لی چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے نا. کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور زوجہ دونوں شر پر ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور زوجہ دونوں خیر پر ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر خیر پر ہو زوجہ شر پر ہو، کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر شر پر ہو زوجہ خیر پر ہو. اب دونوں شر پر ہو تبت یدا ابی لہب وتب، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، عنہ مالہ وما کسب، ماشاءاللہ، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو ابو لہب کا بھی ذکر کیا، ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کیا، دونوں پر نفرین، دونوں شر پر ہیں. یہ ممکن ہے کہ شوہر شر پر ہے زوجہ خیر پر ہے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال دی. کتنی خوبصورت باتیں، یہاں مومن عورتوں بھی نہیں کہا، مومنوں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حضرت آسیہ کی مثال ہے کہ جو انہوں نے فرعون کے محل میں بھی حق کی پاسداری کی اور فرماتی تھی کہ پروردگار میں فرعون کے محل میں تو ہوں لیکن تو میرے پاس جنت میں اپنے پاس گھر عطا کر، مجھے وہاں تو گھر عطا کر. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے بچا لے. یہ ایک مثال ہے. اور فرعون سے لوتاد یاد بھی کیا پھر جی اس کے بعد ان کو میخیں گاڑی گئیں، اور کیا عظیم الشان قربانی ہے خاتون کی. حضرت آسیہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ایک خاتون روحانیت اور معنویت اور تقوی میں ایک بلند مقام پر ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو. واہ سبحان اللہ. خاتون ہے لیکن اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہے، سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ نبی تھے. اس کے علاوہ کوئی اور مثال مومنوں میں ایسی نہیں جو حضرت آسیہ جیسی ہو سلام اللہ علیہ. دوسری طرف برعکس مثال بھی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، شوہر خیر پر زوجہ شر پر ہے. حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح اولو العزم نبی، لیکن دونوں کی بیویاں وہ کافروں کے لیے مثال ہیں. اور یہاں پر بھی کافر عورتوں نہیں کہا، کافروں کے لیے مثال ہے کہ حالانکہ نبی کی بیویاں ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ تو ہمارے دونوں نیک بندوں کی نبی کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، لیکن ان دونوں کو نبی کی بیوی ہونا بچانے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نبی کے دین کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا وہ جو رشتہ ہے وہ انہیں نہیں بچائے گا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب اس کے بعد جو دونوں خیر پر ہیں، ایک مثال تو آج ہے کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن مجھے اجازت دے کہ میں ایک اور مثال آپ سے ذکر کروں جو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تفسیر الدر المنصور میں ان آیات کی تعویل میں اس کو ذکر کیا ہے بنص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ رحمان کی آیت ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو سمندر ملا دیے ہیں، ایسے سمندر کے درمیان میں ایک برزخ ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ علی اور فاطمہ ان سے مراد ہیں بنص حدیث رسول، اور درمیان میں برزخ ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لولو اور مرجان اللہ نے خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام لولو ہیں، مرجان امام حسین علیہ السلام. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں. میں علامہ صاحب آج گفتگو میں لولو اور مرجان کے علاوہ بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک بڑے عالم دین نے کہا تھا کہ دین کی بقا کی اگر ضامن کچھ عورتیں ہیں تو وہ یہ تین عورتیں ہیں، یا تو وہ ختیجہ ہیں، یا خدیجہ کی بیٹی ہیں، یا ختیجہ کی نواسی ہیں. یعنی جناب ختیجہ، جناب فاطمہ، جناب زینب، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے دین کو بچایا ہے اور اس کی بقا کی ضامن بنی ہے. علامہ صاحب اور مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جناب ختیجہ، آپ نے 25 سال کا عرصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، دیگر ازواج مطہرات سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، شیب طالب کی تنگیاں ہیں. یہ کیسا گزرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے بنایا ہے. اس بنائے ہوئے نظام میں اس کو سب خبر ہے، اور کیا اس نے کیا ہے، کیا ہونا ہے، اس کو سب خبر ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. تو بندوں کو بہت دیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہو گیا ہے. وہ جب ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن ذکر بہت پہلے کا ہے. اب ایسی شخصیت کی جو ازواج مطہرات ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں گی جو اس شخصیت کی ضرورت ہوں گی. تو حضرت حدیث الکبریٰ
رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور جو آپ کا نظام تھا اس کی ضرورت پوری کریں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی گئی کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ مالی لحاظ سے طاقتور نہیں پایا تو فاغنا فوجدہ کا سوال غنی کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اب غنی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دیتا وہی ہے لیکن وہ کسی بھی طریقے سے دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں تو وہ براہ راست تو آ کے اس نے دینا نہیں ہے، تو کوئی ایک ذریعہ وہ بناتا ہے، اس ذریعے سے وہ دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود بھی کاروبار کرتے تھے، حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے کئی سفر کیے، اور اسی طریقے سے اسی بنیاد پہ حضرت خدیجہ نے اپنا کاروباری حصے دار آپ کو بنایا اور آپ نے ان کو کاروبار کر کے دکھایا، تو یہی وجہ ہوئی کہ آپ حضرات کی جو ہے نا قربت ہوئی۔ تو لیکن حضرت خدیجہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ضروریات جو ہے انہوں نے ہر لحاظ سے پوری کی، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بڑا مشکل ترین وقت تھا اور وہ امیر ترین خاتون تھی، ناز و نعم، ان کے والد بھی بہت بڑے کاروباری تھے اور یہ کاروبار آپ کو میراث میں ملا تھا اور اس کو آپ نے اور توسیع دی ہے۔ تو اب اتنی بڑی خاتون، اتنے مالدار خاتون اور خاندانی مالدار خاتون جو ہیں وہ شیب ابی طالب میں آ گئے اور وہ کس مشقت سے اپنا وقت گزار رہی ہیں، اور شیب ابی طالب کے اتنے سال انہوں نے گزارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ میں، اور وہ مشکل ترین وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ماننے والوں کے لیے اور آپ کی تحریک کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں تو وہ اس طریقے سے آپ کا ساتھ دیتی رہیں۔ مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا تھا، کبھی تھوڑے نرم ہو جاتے تھے، کبھی پھر گرم ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب اپنی دعوت کو عام کرتے تھے تو حالات گرم ہو جاتے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشکل ادوار میں آپ کے ساتھ رہیں اور ہر طریقے سے انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ ایک یہ تکلیف برداشت کرتی ہے خاتون جو غریب گھرانے سے آئی ہو، تو امیر ترین گھرانے سے آئی ہیں اور خود بھی امیر ترین ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے شیب ابی طالب کا مشکل وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کبھی شکایت نہیں کی۔ تو جو بات میں نے کی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ضرورتیں تھیں تو وہ یہ خاتون ان ضرورتوں کو پورا کرنے والی۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں رضی حسینی صاحب، اور بہت خاص ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کبریٰ آپ کو کہا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ یعنی طاہرہ تو آپ مشہور تھیں اپنی طہارت اور نفاست کے حوالے سے، مگر یہ وجہ کیا ٹھہری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں کہ کس نے آقا کریم علیہ السلام کے حرم پاک میں آنا ہے اور کس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا شرف پانا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ازواج مطہرات کی شان کو بیان فرمایا، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ خبردار صبح قیامت تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں جو شخصیات آقا کریم علیہ السلام کی ازواج میں آ گئی ہیں وہ قیامت تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک میں ہی رہیں گے، کیونکہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو عورت 4 ماہ کچھ دن کی عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اور ازواج مطہرات کی بات آئی تو ان کی شان اللہ رب العالمین نے سب سے کائنات میں سب سے جداگانہ رکھی کہ فرمایا کہ خبردار اوروں کی بیویاں نکاح سے نکل جاتی ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کے حرم پاک میں جو ازواج مطہرات آ گئیں وہ قیامت تک حضور ہی کے نکاح پاک میں رہیں گی۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اس کے بعد قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ امت کی ماں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے عقد پاک میں جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب بتا دیا، طریقہ بتا دیا، سلیقہ بتا دیا کہ جو بھی معاملات ہوں فرمایا اس میں نہیں جانا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، فرمایا کہ تم نے جب بھی ان کا ذکر کرنا ہے خیر سے کرنا ہے، امت کی ماں ہیں۔ اور آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کا لقب بھی کبریٰ ہے،
آپ کو سید القریش بھی کہا جاتا ہے، آپ کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، آپ ام المومنین بھی ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا شرف یہ کہ آپ ام سعادات بھی ہیں۔ طاہرہ ہیں اسلام لانے سے پہلے، اور آپ جس شخصیت کی ماں بننے جا رہی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا، ماں اسلام سے پہلے طاہرہ ہے، بیٹی ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے وہ بھی طاہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کائنات کی دو خاتون ایسی ہیں جنہیں شرف ملا ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ام المومنین حیات رہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب تک سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا حیات رہیں، حضرت مولا کائنات شہنشاہ ولایت اسد اللہ الغالب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا کہ ماں طاہرہ ہے تو بیٹی بھی طاہرہ ہے۔ معاشرے کا اصول ہے کہ اگر بیٹی کا کردار دیکھنا ہو تو ماں کا کردار دیکھنا ہوتا ہے، تو اسلام سے پہلے ہی آپ طاہرہ ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی میری ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ابھی نماز کے احکام نہیں آئے، ابھی وضو کے احکام نہیں آئے، تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کون سے احکام کے ذریعے وضو بنایا کرتی تھی؟ رب کعبہ نے بتا دیا ان کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے کہ جس کی ماں سے خطا نہیں ہو سکتی اس کی بیٹی سے بھی خطا نہیں ہو سکتی، جس کی ماں طاہرہ ہے اس کی بیٹی طاہرہ۔ حق سبحان اللہ۔ یہاں پہ تو طہارت کا فلسفہ اس انداز سے بیان ہو گیا کہ جو نہیں سمجھ سکتا اور جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کو بھی سمجھ لگ جائے گا۔ میں لوٹ کر آؤں گا، ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، جب واپسی آؤں گا تو نزول وحی کے وہ ابتدائی لمحات چاہتا ہوں کہ زیر بحث آئیں کہ کیا معاملہ تھا، زنبلونی کی صدا پہ کیا ریئیکشن تھا، کیا رسپانس تھا۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان جب جناب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو اور اپنے دلوں کو معطر نہ کیا جائے، اپنی زبانوں کو سرشار نہ کیا جائے، تر نہ کیا جائے، آپ کے احساس کے ساتھ، آپ کی قربانی کے ساتھ، یہ سارا کچھ آپ کے حصے اور یہ سارا کچھ آپ کی وجہ اور آپ کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے اسلام کو، جس کی دولت سے امیر اور رئیس بنایا گیا۔ اسلام نے جہاں پہ صفا کا بازار لگایا، جہاں پہ کتنے ناداروں کو توانا کیا، جہاں بے زروں کو بوزر کیا، وہ سرمایہ آپ ہیں، اور سرمایہ تخلیق بھی ہیں، سرمایہ تقدیس بھی ہے۔ میں وسیم عباسی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کلام ایسا پیش فرمائے جو واقعاً ایک سلام عقیدت بن کے پیش ہو جناب ام المومنین کی بارگاہ میں۔ مومنوں کی ماں خدیجہ آپ ہیں، مومنوں کی ماں خدیجہ آپ ہیں، عرش تک ہے جن کا شورا آپ ہیں، عرش تک ہے جن کا شورا آپ ہیں، آپ سے سرکار کا پہلا نکاح، آپ سے سرکار کا پہلا نکاح، مصطفیٰ کی پہلی زوجہ آپ ہیں، مصطفیٰ کی پہلی زوجہ آپ ہیں، عرش تک ہے جن کا شوہرا آپ ہیں، آپ کی تعظیم ہے راہ نجات، آپ کی تعظیم ہے راہ نجات، خلد میں جانے کا رستہ آپ ہیں،
خلد میں جانے کا رستہ آپ ہیں، نام اقدس آپ کا تسکین جان، نام اقدس آپ کا تسکین جان، غم کی گھڑیوں میں دلاسا آپ ہیں، غم کی گھڑیوں میں دلاسا آپ ہیں، آپ ہی سے سب اولاد مصطفیٰ، آپ ہی سے سب اولاد مصطفیٰ، اس کو حاصل ہے یہ رتبہ آپ ہیں، کس کو حاصل ہے یہ رتبہ آپ ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ امہات المومنین میں جو مقام آپ کو حاصل وہ یکتا آپ ہیں، آپ کو حاصل وہ یکتا آپ ہیں۔ لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سوال بنا کے پوچھنا چاہتا ہوں، مگر آپ اور میں اس بات کو جان لیں، یہ معلومات کے لیے بھی ضروری ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ پہلی اولاد جناب حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہوئی وہ 5 سال بعد ہوئی ہے، جناب قاسم اور جناب عبداللہ ہوں، یعنی کہ چند ماہ آپ رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ البتہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں فوراً سے کہا جاتا ہے بھی شادی ہو گئی ہے، خوشخبری کب آ رہی ہے؟ پہلا سال گزر جائے تو تانا اور تنقید کا ایک ایسا نشتر چلتا ہے کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، نیا جوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہاں پہ دوسرا بھی ایک نسخہ ہے، ایک نصیحت ہے، بعض اوقات آپ سے عمر میں زیادہ اگر کوئی ہو تو وہ مقام میں بھی اور مرتبہ میں بھی دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا شرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں عمر نہیں دیکھی جاتی ہوتی، یہ بہت ضروری ہے۔ میں علامہ صاحب ایک سوال بطور خاص پوچھ رہا ہوں، اس میں ایک شعر بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے آپ کے وصال کے بعد، جناب خدیجہ کے وصال کے بعد، دیگر امہات المومنین کے سامنے، ازواج مطہرات کے سامنے ذکر فرمایا کرتے تھے، ذکر خیر کے ساتھ، جو آپ کو بالکل یکسر جداگانہ ایک اہمیت اور شرفیت کا حامل بناتا ہے، وہ کیا معاملات تھے؟ اس میں ایک یہ بھی کیفیت تھی کہ پھر جو ازواج رسول ہیں وہ کہتی تھیں کہ ہمیں جتنا رشک ہوا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر اتنا کسی اور سے نہیں ہوا، اور پھر کیونکہ حضور بار بار کثرت سے ذکر فرماتے تھے، اور جب انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ان کے سامنے یہ بات ہوئی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اب جوان بیویاں عطا کر دی ہیں، تو آپ کیوں انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت خدیجہ کا؟ تو حضرت خدیجہ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اور جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر حسین کی نانی ہے، بے شک، اور جب مجھے سب ابتر کا تانا دے رہے تھے اس وقت اللہ نے مجھے اس کے ذریعے وہ اولاد عطا کی ہے کہ جس سے میری نسل باقی بچے گی۔ یعنی ابتر کے تانے کو جو ختم کیا ہے وہ حضرت خدیجہ کی اولاد نے کوثر کے ذریعے سے ختم سبحان اللہ۔ تو وہ ہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، جن سے نسل کثیر حضور کی آگے بڑھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے حضور انہیں کثرت سے یاد کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے تھے، کھانا بھجواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھجوایا۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج سے واپس جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام پہنچائیے گا، اور خدا بھی کہہ رہا ہے کہ خدا کا بھی سلام پہنچائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ آپ کے لیے اللہ دن میں کئی کئی مرتبہ اپنے عزت والے ملائکہ کے درمیان فخر کرتا ہے آپ پر۔ تو ہر طرف سے فضائل کا وہ حصار ہے کہ شوہر ہیں تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، بیٹی ہیں تو سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور جو داماد ہیں وہ سید العرفاء سید الاولیاء والعارفین ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی ایسی عطا کی اور پھر داماد بھی ایسا عطا کیا، تطہیر خدیجہ اور نواسے وہ عطا کیے کہ جو دین کی بقا کے ضامن بن گئے حسن حسین کی صورت میں۔ تو تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم
اور یہ سارے زمانے میں ختیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی اللہ داماد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا خاص عطا کیا اور اولاد بھی وہ عطا کی، تو ہر طرف سے فضیلتوں کو وہ حصار۔ اس میں ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے سن و سال کی بات کی، البتہ جو اس طرح سے ہمارے یہاں کتابوں میں روایات ہے اس میں ان کا سن 28 برس لکھا ہوا ہے، بعض کتابوں میں 40 سال بھی ہے، لیکن 28 برس ہمارے یہاں زیادہ معتبر، اور حضور کا جو سن تھا وہ 25 برس تھا بہرحال، لیکن حضور سے زیادہ تھا ان کا سن۔ تو ہم سن ہونا یا خاتون کا کم سن ہونا زیادہ اہم نہیں، ہم کف ہونا زیادہ، واہ 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 کیا گہرا جملہ ہے جی، ہم کف ہونا زیادہ اہم۔ اور پھر انہوں نے خود رشتہ بھجوایا، یہ بھی آپ دیکھیے سوسائٹی کی نارم سے بالکل الگ بات ہے، ورنہ لڑکے والے رشتہ بھجواتے ہیں، لڑکی والے قبول کرتے ہیں، انہوں نے خود رشتہ بھجوایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی تاریخ میں یہ الزام بھی نہ آ سکے کہ اچھا کہیں دولت کی وجہ سے تو نہیں رشتہ بھجوا دیا تھا۔ انہوں نے کہا نہ میں خود رشتہ بھجواؤں گی، ان کا رشتہ نہیں آیا، میرا رشتہ گیا ان تک، کیونکہ میں ان کی عظمتوں کی خاطر اور میں ان کی رفعتوں کی خاطر ان سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر جو خطبہ نکاح ہوا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا کہ جس میں انہوں نے اس الزام کا یا اگر کوئی ذہن میں کوئی شبہ آ سکتا تھا اس کا اظہار بھی انہوں نے کر کے اس کو دور کر دیا۔ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ، ان کے خطبہ نکاح کے جملے کہ اگرچہ کہ میرے محمد میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال تو کم ہے، لیکن فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے ساتھ ہے کل کسی کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، کہ بس بڑی خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب؟ جی 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 بھائی میں قربان جاؤں، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، حق مہر کیا طے پایا جب جناب ختیجہ کا عقد ہوا جناب رسول خدا کے ساتھ، اور وہ کیا معاملہ جیسے چند شرائط انہوں نے بیان فرمائی، نکاح کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا؟ دیکھیں میں نے جو شروع میں گفتگو کی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو کوئی چیز کہاں کی ہوتی ہے، کوئی چیز کہاں کی ہوتی ہے، تو جب وہ ان کو ملانا چاہتا ہے تو وہ ملا دیتا ہے اس دنیا میں۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہوا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سے تھی اور مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی وہیں پر تھے۔ اب یہ جو ایک نظام ہے جس طریقے سے قربت ہوئی ہے، تو یہ قربت ہوتی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے نظام میں ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ سسٹم قائم ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زوجہ عطا فرمائی کہ جن کے بارے میں ابھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے درجات عطا فرمائے، بڑی صلاحیتیں اور بڑی قوتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نظام کو پورا کرنے والی تھی۔ اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تو غار حرا میں جب آپ جاتے تھے تو کئی دنوں کے لیے آپ جاتے تھے، تو جب آپ واپس آتے تھے تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا مہینوں سے بھی زیادہ ٹائم ہو جاتا تھا، کثرت سے خلوت میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے چیزوں کا بندوبست کرنا، کھانے پینے کا، سب آپ کی ذمہ سب جو ہے نا وہ آپ ہی کی ذمہ تھا۔ اور اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنی دقت کا کام ہے، وہ غار حرا جو ہے وہ بلند ترین مقام ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ بھیجے تو اس کو توفیق دے کہ وہ ایک دفعہ ضرور وہاں پر جائے اور اس کو پتہ چلے کہ وہ جو پہلی وحی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کی ایک کیفیت ہے، آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی، کیونکہ ایک نئی چیز جب آتی ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ جو تبدیلیاں آپ میں آئیں تو اس کی حساب سے آپ جو ہے نا فرما رہے تھے زملونی زملونی زملونی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ مطہرہ جو ہے وہ آپ کو تسلی دیتی ہے، حالانکہ